الله الرحمن الرحيم وسلم بنية القتل بطل نيته حتى تكون تحريمته باقية كما مر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بھول گیا کہ نماز پوری ہو گئی اور سلام پھیر دیا قطع کی نیت کے ساتھ. باطل ہے نیت اس کی، حتیٰ کہ ہوگی تحریمہ اس کی باقیہ، جیسا کہ گزر گیا ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ صحا وسلم، یعنی بھول گیا واجب سے، پس واجب ہے اس پر سجود سہو، اور سلام پھیر دیا خروج کی نیت کے ساتھ نماز سے، پس نیت اس کی باطل ہے، تحریمہ اس کی باقی ہے، پس واجب ہے اس پر یہ کہ لوٹے سجود صاحب کی طرف. مسئلہ سمجھ آئے؟ سجدہ صاحب پہ گیا تے انہوں گیا پل تے انہیں نماز ختم کرنے واسطے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تے نماز دا منافی ہور کوئی نہیں پایا گیا، صرف سلام ہے. تے سلام بھی نماز ختم کرنے واسطے انہیں پھیریا، او پڑھیا. تے جب تک منافی نہیں نہ پایا گیا، سینہ نہیں پھیریا، گل نہیں کیتی، جڑے جڑے منافی پڑھے جے، تے اے اجے تحریمائیں دی باقی ہے، تے اے سجدہ صاف کر سکتا ہے. توڑے 5-7 منٹ بیٹھا ہے، آیت الکرسی پڑھ لئیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحاں پڑھ لیاں نے. دوزانو بیٹھا سی چوکھڑی مار لئیے، ان نال کچھ بھی نہیں ہویا جب تک سینہ نہیں پھریا. اینو یاد آ گیا سجدہ صاحب رہندا سی تے فٹو فٹ کی کریں. ہن اس تاخیر اتے مزید سجدہ صاحب کو نہیں ہونا، بس وہ سجدہ صاحب کرنا ہے سارے کام دے ایکو باری. 2 سجدے صاحب نہیں ہوندے، کر کے تے پھر تشہد، درود شریف، دعا تے پھر سلام پھیرے. اور کو کھانے چ پہ گئی اس لیے کہ یہ سلام نہیں ہے محلل، او تحلیل و تسلیم، اس لیے کہ یہ سلام نہیں ہے محلل عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب قصد کیا اس نے اس کی تحلیل کا، تو پس تحقیق قصد کیا اس نے مشروع کو بدلانے کا، چونکہ یہ سلام تحلیل ابھی ہے ہی نہیں ہے، سلام تو یہ مشروع کو بدلا رہا ہے. لہذا فلغت نیتہ، لغت تو نیتوں سے مشروع نہیں بدلتے. اور عندہما شیخین کے نزدیک یہ جو سلام اس نے پھیرا ہے یہ محلل ہے، لیکن علی سبیل التوقف، محلل ہے لیکن پس جب قصد کیا اس نے یہ کہ بنائے اس کو محلل ثبات پر، جی
تو پس تحقیق قصد کیا اس نے تغییر مشروع کا قضا فی الکفایہ۔ ذکر کی گئی ہے فتح القدیر اور بدایہ میں یہاں صور کثیرہ 1-2، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب سلام پھیرا مولوی ہاشم نے بے نیت القطع، درا حالے کہ یاد ہے کہ اس پر سجدہ تلاوت ہے جی، یا تشہد اخیر کی ابھی قرات کوئی نہیں کی، قادہ کر لیا تو بیوی دے خیال چ بیٹھا رہا بھی کل بھی اس فون کیتا ہے تو کوئی نہیں کیتا تو کوئی چھٹیاں بھی آدیاں پہ 20 سالوں تو بعد تو جانا ہے پیش ہونا ہے تو کی بنے گا جی، تو بیٹھیاں قادہ فرض ہو گیا ہے تو تشہد کو نہیں پڑھیا، تو کیا ہے ساکت ہو گیا اس سے یہ سجدہ تلاوت اور یہ قرات تشہد، اس سے کیا ہوگی؟ اس لیے کہ سلام اس کا آمدن نکال دیتا اس کو اور نئی فاسد ہوگی نماز اس کی لے تمام فرض پورے ہوں گے، بندیاں نال اسلام پھیرا پھر نہیں قادہ کر لیا تشہد کو نہیں پڑھیا اور ہوگی نماز ناقصہ بوجہ، لہذا دوبارہ پڑھے واجب الیاد ہے۔ اور اسی طرح اگر سلام پھیرا اس نے اور اس پر سجدہ تلاویہ ہے یا سجدہ سہو ہے، درا حالے کہ یاد کرنے والا دونوں کو جڑا بھی ہے جی، ہن بھی یہی صورت ہے کہ نماز ختم ہوگی واپس نہیں آ سکتا کیونکہ آمدن کیتا ہوں سجدہ صاحب تھے اسی بھی صاحب ہوتی تھی، پھر سیدھا آمدن سے کم کر نماز ختم ہوگی۔ 2 اور اگر بھول گیا سجدہ صاحب کو یا سجدہ تلاویہ کو یا تو لازم ہے اس کو یہ جب تک مسجد میں ہے یہ کر سکتا ہے، جب تک اٹھ کے ٹر بھی پہ ہے نا تب ہی واپس آ سکتے ہیں، سمجھو وہ پچھے کنیاں صورتیں ہیں جب تک مسجد چوں نہ نکلے واپس آ سکتا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ جب تک مسجد وچ ہے نا تو کی کریں انہوں لازم ہے، تو مسجد تو باہر جنہ سجدہ ہے انہیں چفیرے جگہ جڑی ہے ان دے اندر واپس آ جائے سجدہ صاف کرے، جے سلبیہ رہندہ ہے تو او کرے تو پھر دوبارہ قادہ کرے تو تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے سجدہ صاف کرے تو پھر تشہد سارا کچھ کرے جی، سجدہ تلاویہ رہندہ ہے آ کے سجدہ تلاوت کرے قادہ ختم پھر مڈو قادہ کرے کیونکہ واپس آ گئے نا قادہ ختم ہو گیا، پھر قادہ کرے پھر سجدہ صاف کرے پھر دوبارہ قادہ تشہد سارا کچھ جی۔ باطل نیت ہو اس شرط کے ساتھ یہ کہ نہ پھرے، اور اگر اس نے کر دیا کوئی بھی یہ کام تو باطل ہو جائے گی اس کی تحریمہ قضا فی النہایہ۔ بھول گیا کسی بھول گئے ہو اور سلام پھیر دیا قطع کی نیت کے ساتھ، باطل ہو گئی نیت اس کی، حتیٰ کہ ہوگی تحریمہ اس کی باقی جیسا کہ گزر گیا ہے جی۔ شک اول مرۃ انه کم صلی استعنف وان کافر اخذ ما غلب على ذنبه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے چلنا۔ اذا کافر کان فی الاستئناف حرج وَإِن لَمْ يَغْلِبْ أَحَدَ لَقَلَّ وَقَعَدَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ظَنَّهُ آخر صلاته آخرہ یار کمال یار، یعنی ان شک انه صلی 3 رکعات او 4 رکعات ولم يغلب على ظنه احدهما اخذ بلقل وهو الثلاث لكن يقعد سمة ثم يصلي ثم يصلي ركعة أخرى وإنما يقعد لأنه يمكن أن يكون آخر صلاة يقعد بھی ہلکی العین خیر جی۔ والقعدة الأخيرة فرض۔
وقوله ظنه آخر صلاته ليس المراد بالظن رجحان أحد الطرفين بل المراد الوهم لأن المفروض أنه لم يغلب أحد الطرفين على الطرفين على الآخر بھائی آخر ہے بھائی على الآخر کہتے آخر ہے آخر میں نہیں دوسرا تے آخر میں نہیں چھیکڑلا آخری تے موقع دی مناسبت نال ویکھی دا بے تے کیڑا معنی ہے میرے یارا اچھا جی نماز پڑھدیاں شک پی گیا بھی کل جڑا ختم کھادا سی روٹی رج کے نہیں کھادی ہن موقع ملیا تے پنج کڈاں گا جی نماز پڑھدیاں شک پی گیا کنیاں رکعتاں پڑھیاں نے تے اے کی کرے شک پڑا نمازی کو پہلی مرتبہ اس بات کا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تے نماز ختم کرے مڈوں نویں سرے شروع کرے مڈوں ہے ایک مسئلہ آ گیا سمجھنا پہ اینو نال پڑھی جا اولا مرتن کی یعنی اول صاحب جو واقعہ ہوئی ہے اس کے لیے من عین نہیں من حین البلوغ بلوغت کے وقت سے کس سے وقت سے اس کو پہلی مرتبہ پیچھے کنی باری پڑھا جی مسئلہ بھی اول تک کی مطلب ہے اور نہ ہو یہ عادت اس کی یہ اس کی او تھلے بے خاشیہ او سلامہ نام او جڑا کی کیتا انہیں او سہا یہ کتھے سے آشیہ اچھا گیا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی استانفش کی کرے یعنی چھوڑ دے وہ جو پڑھ چکا ہے اور ابتدا کرے کس کے ساتھ یہ بات اس لیے کہ وارد ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کرے جی وارد ہے اس باب میں روایات وارد ہے مختلف فائندہ مسلم وابی داود وابن ماجہ وغیرہم مرفوعاً سونیاں فرمایا جب شک کرے تمہارا کوئی ایک اپنی نماز میں پس نہ جانے کہ 3 پڑھیاں اس نے یا 4 تو پس پھینک دے شک کو اور بنا کرے یقین پر یعنی متیقن پر اور متیقن کون ہے عقل ہے اور شیخین وغیرہما رضی اللہ عنہم کے نزدیک مرفوعاً سونیاں فرمایا جب شک کرے تمہارا کوئی ایک تو چاہیے کہ تحری کرے کس کی پس پوری کرے نماز اس پر اے دوسری صورت آ گئی اے تحری اتے عمل کرے کی کرے وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا بہرحال میں پس جب نہ جانوں میں کہ کتنی پڑھی ہیں میں نے تو پس بے شک میں اعادہ کرتا ہوں اے تیسری صورت آ گئی کیا آ گئی اور مثل اس کی روایت کیا اس کو عن جمع من التابعین پس جمع کیا ان تینوں کے درمیان ہمارے اصحاب نے بائیں طور کے حمل کیا اخیر کو ہن جڑا پڑھے عبداللہ بن عمر کا اخیر کو صورت پر جب پیش آیا اس کو شک اول مرتبہ شک او دیکھو فان عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سئل عن رجل سہا فی صلاتہ فلم یدر کم صلی
فقال لیعد صلاتہ، اس دے مطابق سمجھ آ گئی ایک اور ثانی کہڑا جی پچھلی ہے اور تاری کرے تو تاری پر عمل کرے اور ثانی اس صورت پر ہے جب کہ کثیر ہو یہ کیا بولنا کثیر ہو تو تاری پر عمل کرے اور اول اس صورت پر حمل کیا ہے کہ نہ واضح ہوئی کوئی شے تحری کے بعد، تحری کے بعد کوئی جانب راجع نہیں ہوئی، بیچ ہی کھلوتا ہے جی. سنا جی وہذا طریقہ تو من الغائے واحد من الاخبار بالکلیہ. اس جملے کا مطلب ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نا یہ اتنا سونا ہے بھی اخبار میں سے کوئی بھی بالکلیہ رہ نہ جائے. بالکلیہ اور تو کتاب دی غلطی ہے جی لکھا اور جی ہوں پچھوں بھیگ دوبارہ ایک جزی آ گئی ہوں اور اگر پڑھی نا کوئی عبارت اور اگر کثیر ہو کیا صاحب شک کثیر پڑتا ہے تو لے وہ کہ غالب ہے اس کے زن پر، اب تحریک کرے جو زن غالب اس پر عمل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 اس لیے کہ جب کثیر ہو شک تو ہوگا نئے سرے سے شروع کرانے میں حرج، پھر شروع کرے گا پھر شک پہ جائے گا پھر سلام پھر شروع کر. 2 اور اگر نہ غالب آئے عقل نہ غالب آئے، شک کثیر ہے لیکن تحریک کوئی نہیں ہو رہی جی، تو اب لے عقل کو ہوں شک آخر پینا ہے بھی 1 یا 2 یا 3 یا 4 یہی پینے نا، تو کیا کرے عقل کو لے اور قاعدہ کرے ہر جگہ میں کہ زن کرے اس کو اپنی نماز کا آخر، وہ جڑی چوکھی جانب ہے نا کیڑی اس لحاظ نال قاعدہ ویکھنا ہے. عقل دے لحاظ نال رکعتاں پوریاں کرنیاں نے، اس اکثر دے لحاظ نال قاعدہ ویکھنا ہے، عقل دے لحاظ نال نہیں اکثر دے لحاظ نال. سنے او تھلے نا ایک حاشیہ خیر پھر پڑھ دیا، ادھر دیکھو دھیان کرو. او یعنی اگر شک کیا اس بات کا، مثال دیں دینی کہ پڑھی اس نے 3 رکھتے یا اور نہیں غالب آیا اس کے زن پر 2 کا 1 بے 4 یا کوئی جانب راجع نہیں ہوئی، تو اب لے عقل کو وہ کتنے اور وہ 3 ہیں. سنا جی لیکن چونکہ 3 سن یا 4 یہ 4 والا بھی احتمال ہے نا کہ کوئی نہیں، لیکن قاعدہ کرے یہاں پہلو قاعدہ کرے پھر پڑھے رکعت اخری پھر پڑھے ماذ قاعدہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے یہ کہ ہوش کی نماز کا اور قاعدہ اخیرہ تو فرض رہ گیا تو نماز کو نہیں ہونی. اور لِأَنَّهُ يُمْكِنُ بینا پہ او ممکنو یعنی ممکن ہے یہ کہ ہو یہ رکعت فی الواقعہ، پس اگر قاعدہ نہ کرے گا تو لازم آ جائے گا ترک رکن کون؟ قاعدہ اخیرہ. سمجھ گئے؟ ہونو بیک تھلے بہرحال جب شک کرے سلام کے بعد، سلام پھیر لے پھر شک پہ گا یار 3 پڑھیاں نے کہ 4 پڑھیاں نے تو شک کثیر پہندہ ہے، پہلی بار بیعت دوبارہ پڑھے، پس نہیں تاثیر اس کے لیے. اسی طرح تشہد سے فراغت کے بعد شک پڑ گیا، اس شک کا بھی
لہذا نماز پوری کرے. حمل کیا کرے اس پر کہ اناؤ کہ اس نے نماز پوری کر لی ہے. حمل کرتے ہوئے اپنے معاملے کو کس پر؟ بھائی ٹھیک ہے. اور وہ نکلنا ہے نماز سے کس وجہ پر؟ اپنے معاملے کو حمل کرے صلاح پر. اچھا جی، مثال اس کی ایک اور، شک کیا اس نے ظہر میں حالانکہ وہ بولو چاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال اس کی، شک کیا اس نے ظہر میں اور حالانکہ وہ شک کیا کیا کہ انہا الاولیٰ کہ یہ تو پورا کرے رکعت کو، اور وہ شک کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے پڑھ. تو شک جانب غالب ہے کوئی نہیں تو انہوں ایک شمار کرے، لیکن کی کرے اس واسطے کہ شاید پھر لائے اخرى اور قادہ کرے اس واسطے کہ جس سے بنا کی تھی اس سے دوسری ہونا ہی ہے کوئی نہیں. پھر لائے اخری اور اس واسطے کہ چوتھی بھی بن دی ہے. پھر لائے اخرى اور قادہ کرے. ہر رکعت وچ قادہ ہے. گزریاں جزیاں ساریاں شک پہ گا پہلی ہے کہ ہن ہر رکعت تو بعد قادہ کرنا، کیونکہ ایک جوڑا بن رہا ہے جڑا دوجی ہے، ایک جوڑا بننا ہے کہ پہلی ہے. تو پھر ہر جڑا ہے نا وہ یا ایک دے لحاظ نال جوڑا ہے دوسرے دے لحاظ نال تاکہ تو سارے قادے کرنے سے. اچھا جی کہ کوئی نہیں ایک گل گئی مک اگاں ویخ. قول ماتن کا ظنہو جی آخرہ صلاۃ ہی جی اونی وقعدہ فی کل موضع ظنہو آخرہ. تو جی زن نے بھی آخری صلاۃ تو جانب راجی ہو گئی تو اس سے عمل کرنا سی بچکار کی میں پھنس گیا. سنے ہی تو بیان دینے کہ وَقَوْلُهُ ظَنَّهُ آخرہ صلاتی نہیں ہے مراد زن سے یہاں طرفین کے کا. زن اپنے معنی میں نہیں ہے بلکہ مراد اس لیے کہ وہ شے جو فرض کی گئی ہے یہ کیڑی جزی ہے، یہ ہے کہ نہیں غالب آیا طرفین کا ایک کس پر. واللہ عالم ورسول. مولوی ریاض نے یہ دفعہ ہے دخل مقدر کا. تقریر دخل کی یہ ہے کہ ماتن کا قول فی صورت عدم غلبات شیء علی الظن اے جزیے بے ان دا زن غالب نہیں کسے پاسے تو قادہ کرے ہر جگہ میں کہ زن کیا اس نے اس کو اپنی نماز کا. یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ زن عبارت ہے طرفین کے اور یہ مفقود ہے کیونکہ تھے تو درمیان اچ کم ہے، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ نہیں غالب اس کے زن پر. وگرنہ پس لازم ہے اس پر یہ کہ لے اس کو کہ زن کیا اس نے اس کا نہ کیا کل کو لے، کیونکہ زن والی صورت میں تو جو جانب راجع ہے وہ لینی ہے، کل کو تو نہیں لینا. تو تحریر دفعہ کی یہ ہے کہ زن کبھی بولا جاتا ہے اور یہی مراد ہے یہاں نہ کہ طرفین کے کا. اگو پھر سوال کیتا ہے کہ وہم تو اور شے ہونے اور کہا اور کبھی بولا جاتا ہے وہم جی کہا گیا ہے کہ وہم عبارت ہے کس سے. تو وہم تو زن کے مقابلے میں ہوتا ہے، جانب راجع زن تو جانب مرجو، اور وہ نہیں پایا جاتا مگر کس وقت اور جب کہ نہیں ہے یہاں زن تو پھر جواب دیا گیا کہ مراد وہم سے یا مجرد جی کیا ہے اگاں میں ٹوڑ سکتے ہو یعنی شک یعنی بے جانبہ برابر اے مطلب شک کی دو جانبہ کی اونش
شک کیا اول مرتبہ اس بات کا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو نئے سرے سے شروع کرے ایک جزی، اور اگر شک کثیر ہے تو لے اس کو کہ غالب آئے اس کے ظن پر، اس کے ظن پر جو غالب ہے اس کو لے۔ بسم اللہ اس لیے کہ جب کثیر ہے کون شک تو ہوگا استیناف میں حرج میں بار بار پڑھے، اور اگر نہ غالب آئے بے کوئی شک بھی کثیر ہے تو کوئی جانب راجع بھی نہیں ہوئی تو لے عقل کو اور قاعدہ کرے ہر جگہ میں کہ ظن کیا اس نے اس کو اپنی نماز کا آخر، یعنی اگر شک کیا اس بات کا کہ اس نے پڑھی ہیں 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں اور نہیں غالب آیا اس کے ظن پر 2 کا 1 تو لے عقل کو، اور وہ 3 ہے لیکن قاعدہ کرے وہاں، پھر پڑھے رکعت اخری۔ اچھا جی قاعدہ کیوں کرے؟ محض قاعدہ کرے اس لیے کہ ممکن ہے یہ کہ ہو کون یہ جو پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا آخر، اور قاعدہ خیرہ فرض ہے، سنیں ہی، اور قول ماتن کا ظنہ ہوا آخر صلاتے ہی، نہیں مراد ظن سے طرفین کے ایک کا رجحان بلکہ مراد وہم ہے، اس لیے کہ وہ شے جو فرض کی گئی ہے یعنی جڑی جزی بڑھائیے یہ ہے کہ نہیں غالب طرفین کا ایک دوسرے پر، واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاة المريض إن تعذر القيام لمرض حدث قبل صلاة أو فيها صلى قاعدا يركع ويسجد، وإن تعذر أي ركوع وسجود أو مع برأسه تعذر فاعل نے تو فاعل دی وضاحت ہے، الف مرفوع ہے، استاد تو نال نال دسا کر تیری ذمہ داری نہیں، أو مع برأسه قاعدا وجعل سجوده أحمد من ركوعه من یار ملون دا قانون بڈھا ہو گیا، من ركوعه ولا يرفع إليه شيئا للسجود، وإن تعذر القعود أو مع مستلقيا ورجلاه إلى القبلة إلى أو أو مضطجعا ووجهه إليها والأول أولى، وإن وإن تعذر الإيماء أخرت ولا يجوز بعينيه خلافا ليغفر رحمه الله وحاجبيه وقلبه، آگا لگا چل وإن تعذر الركوع والسجود للقيام قعد وأومع وهو أفضل من الإيماء قائما لأن القعود أقرب من السجود وهو المقصود سجود نہیں یار، وهو المقصود لأنه غاية التعظيم، ومؤمن صح في الصلاة استأنف أي ابتدأ، وقاعد يقع ويسجد فصح فيها بنا قائما، بنا قائدا قائما۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باب مریض کی نماز کا، باب صلاۃ المریض، مناسبت اس باب کی ما سابقہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہر ایک
سجدہ صاحب سے اور صلاۃ مریض سے یہ بے عارض سماوی ہیں، اس بندے کو دخل نہیں ہے، پس مناسب ہے ذکر دونوں کا متصلاً۔ اور جب کہ اول کون سجدہ صاحب، وہ جب کہ اول ہے اکثر ضروب وقوع کے تو اس کو مسئلے جی اگر متعذر ہو جائے قیام مرض کی وجہ سے، ایسی مرض جو پیدا ہوئی نماز سے پہلے یا نماز کے اندر مسئلہ بن گیا، نماز کے اندر مسئلہ بن گیا، مولوی نو یاد آ گیا بی بی کل فون کیتا سی جواب کوئی، لتاں کھلوتا لتاں ہی جواب دے گئی، یک دم تھلے ڈگ پیا۔ اگر متعذر ہو گیا قیام مرض کی وجہ سے، ایسی مرض جو پیدا ہوئی نماز سے پہلے یا نماز میں، تو ہن کی کرے؟ نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع کرے، اور ایک صورت او دے ویکھو انتظارا اے فل ہاں ویکھ لگ کسی تھان تے کو لکھیا ہونا ہے ذرا اے فل تو نے عبارت نہیں پڑھ دیتی، ہن چپ کر گئی، ہن آدھے باپے بولی یا تو اے قول و انتظارا اے فل اچھی، اے مکتوبہ دی گل ہو رہی ہو جی، مکتوبہ کسی کتب خانے دا نا نہیں ہو، فرضاں دی فرض نماز دی گل ہو رہی ہو۔ بہرحال تطوع پس جائز ہے بیٹھ کر بھی، باوجود قدرت پانے مولی عامر کے قیام پر، او دلیل او تطوع جڑے نے قدرت دے باوجود بھی بہ کے جائز نہیں، باوجہ اس کے جو لما ثابت ذالک احادیث شریف میں جو مرویہ ہیں صحیح ہیں صحاح ستہ وغیرہ میں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن صلاة الرجل وہوا، فقال سونیا فرمایا من صلی قائما فہوا ومن صلی قائدا فلہ نصف، نصف تائیں بھی بہ کے نماز ہو گئی ہے نا، تو تا ثواب ادا ہویا ہے، تو جو ہندی نا تو کیویں ہوندا جی، اے دلیل ہی تے ومن صلی نائما فلہ نصف اجر القائد، اس تے دلیل وضاحت گزر گئی پچھلی کتاب وچ، اے بہ کے پڑھنے دی قدرت لمیا پہ کے نہیں پڑھ سکتا جی۔ اچھا جی واپس قولہ ان تعذر بیڑا پہ مراد اس سے تعذر سے عام ہے، تعذر حقیقی سے اور تعذر حکمی سے۔ منت تعذر تو پہلے واو لکھو نا، اوہ اگلا منت تعذر حکمی نہیں لکھیا، اس تو پہلے واو لکھو، اور میرے یارا ہن واپس آ، مراد تعذر سے عام ہے، تعذر حکمی سے، اور پہلا حقیقی ہے نا، تعذر حقیقی سے اور دوواں دی تعریف، تعذر حقیقی بائیں طور کے ہو جائے اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر کھڑا ہو تو گر جاتا ہے، کھلوندا ہے تے اے وے تعذر حقیقی، اور عام ہے کہ سے تعذر حکمی سے۔ سنیں اے تعذر حکمی کیڑا ہندائی، حد تعذر حکمی کی مفتہ بے پر جیسا کہ نہایا میں ہے، وہ یہ ہے کہ لاحق ہو اس کو ضرر قیام کے، کھلوندا ہے تو تکلیف ہو جاندی ہے، ایک ہی ہے۔ اچھا جی، او انتظر القیام کی نظر آ رہی،
شریعت دے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، یعنی کلو ہو گل فرضاں دی ہو رہی ہو بھی کل قیام کیے بھی نہیں کھلو سکتا، بالکل نہیں کھلو سکتا. پس اگر متعذر ہو بعض قیام تو کھڑا ہو جائے بے قدر عدم تعذر ہو، جنی دیر کھلو سکتا ہے انی دیر، اور قادا کرے بعد جس لئے مشکل ہو جائے تے بہ جاوے بینا پہ اے ان کی کرے صلی. یہ حال ہے، اور اسی طرح ما بعد حال متداخلان ہیں یا مترادفان. اے جی بہ کے کیوں پڑھے؟ وذالک الحدیث سونیا فرمایا نماز پڑھ تو بیٹھ کے نہ کھڑے ہو کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو، اور اگر نہ طاقت رکھے تو اشارہ کرے تو اشارہ کرنا. خرج البخاری و صحاب سنن. اگلا مسئلہ جی، اور اگر متعذر ہو جائیں دونوں، بے کے رکوع تے سجود بھی نہیں کر سکتا، تو اب اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ بیٹھ کر نماز اشارے سے پڑھے، اور بنائے اپنے سجدے کو پست اپنے جنہ چکیا ہے نا کندے بچ سجدے بچ اس تو زیادہ چکے. سنیں جی اے جڑی بہ کے نماز رکوع کری دے نا، اندہ تنوں طریقہ دسا سی پچھلی کتاب جو پل گیا. بے گوڈیاں دے سامنے سدھی پھٹی کھڑی کرو تے سیر آگاہ نال لے جو تے پھٹی تک جائے آگاہ نہ جائے تھلے جی. تے تے لوکی جو رکوع کرتے ہیں سجدے بہ کے تک سجدے والی تھان تک کچھ لمبے پے ہوندے نے جی. تے سجدہ کرنا ہے تے اس وچ تھوڑا جا اگے چلے جانا ہے تے خام خواہ پست ہو جانا ہے. اے گل جی او دھیان او مولویو. اچھا جی تے اے بنائے کیوں؟ وجعل لے حدیث سونے فرمایا اگر تو طاقت رکھے وگرنہ پس اشارہ کر توں، اور بنا تو اپنے سجدے کو اخفت کس سے؟ اخرج البزار وغیرہ. باب صلاۃ المریض کا اگر متعذر ہو جائے قیام مرض کی وجہ سے جو پیدا ہوئی ہے نماز سے پہلے یا نماز میں، تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر بیٹھ کر رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اگر دونوں متعذر ہو جائیں یعنی رکوع اور سجود تو اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ بیٹھ کر، اور بنا لے اپنے سجود کو اخفض اپنے رکوع سے. مسئلہ جی ولا یرفع نہ اٹھائی جائے اس اشارہ کرنے والے کی طرف کوئی شے سجدہ کرنے کے لیے، تھلوں چک کے کوئی شے ہوتے کرنی بھی ہوتے ڈیڈی جان سجدہ کر لینے انج نہیں. قولوا ولا یرفع بصیغۃ المجہول، اور یہ شے تھلوں چک کے سر نہ لانی تو تے سجدہ کرنا. وَهُوَ مَكْرُوهٌ بوجہ ثابت ہونے نہج کے اس سے. یاد ہے سونے تشریف لے گئے تے سونے سرانہ چک کے برا سٹ دیتا سی، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اے گل جیو لثبوت النہی عنہ، پس اگر کیا اس نے یہ انہیں شے چکی ہے لیکن سجدہ اس کا پست ہے رکوع نالوں تے کافی ہے، نماز ہو گئی ہے، مکروہ تحریمی ہوئے نماز ہو گئی واجب الادا. اچھا جی رفع کا مطلب کیا ہے؟ رفع وَهُوَ الرَّفْعُ وَلَا يُرْفَعُ. رفع یہ کہ اٹھائی جائے کوئی شے اس کے تاکہ سجدہ کرے. مسئلہ جی اگر ہو تکیہ رکھا ہوا زمین پر اور سجدہ کرے اس پر، انج کر کے سر ٹیکیا سو تے جیسا کہ ذخیرہ میں ہے،
ਇਹ ਇਤਫਾਕਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਵੀ ਉਂਝ ਤਕੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੋਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤਕੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਸਾਬਤ ਹੁਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕਰਦਿਆਂ। اور بول چاہ نہ اٹھائی جائے اس کی طرف کوئی شے سجدے کے لیے، اور اگر متعذر ہو جائے قعود، بے کے نہیں، نہ بے کے رکوع سجود کر سکتا ہے تو نہ بے کے اشارے نال پڑھ سکتا ہے، تو اشارہ کرے مستلقیاً، اشارہ کرے سدھا لیٹ کے، اور پاؤں دونوں اس کے قبلے کی طرف۔ ہن سدھا ہے کہ پیچھے کو تکیا کو رضائی دی ٹیک دینی ہے، انج کر کے بہ جائے تاکہ اتنے پھر ہے انج تے انج کر سکے، سمجھے ہی؟ او بلا بھی وہ ویخو ادھروں، او وین تازر القعود نظر آ رہی، اور یعنی مطلقاً بائیں طور کے نہیں قدرت رکھتا قعود پر نہ، اور نہ سہارا لیتے ہوئے، یا خادم کی طرف دیکھ لو۔ جلسہ کدوں کرانا بھی یہ تو تان ہے میرا پتر جو کو بندے دے پترا تیرا نماز جڑا صحت دی حالت وچ نمازاں نہیں پڑھدے انہاں نوں اس حالت وچ نمازاں نال کہتے لگے جی۔ یہ تو مسئلے تان ہے کہ بے نماز تو بغیر میری زندگی نہیں، بار بار لگا البی کبیر تو یا رونا رون بھی تو تان دماغ چ پہن گے پہ نماز تو بغیر زندگی نہیں۔ اے مطلقاً نہ خود بیٹھ سکتا ہے، نہ کندھ نال ٹیک لا کے بیٹھ سکتا ہے، تو نہ ہی خادم ہے اندر نال ہے۔ اور خادم وہ ہوندا جنوں تنخواہ دے دیے، فَإِن قَدَرَ عَلَيْهِ، اگر قدرت پائے اس پر خود دیوار نال ٹیک لا کے یا خادم نال، تو لازم ہے اس کو یہ ہن بیک کرے۔ سنیں جی اے شاباش، لازمہ ذالک، واہ ہے بڑا اوکھا۔ ایک قسم دیاں گلاں، جیسا کہ جب قدرت پائے قیام پر ٹیک لگا کر کس پر؟ یا خادم پر، تو پھر کھلو گئے، کاندھ نال ٹیک لا کے کھلو سکتا ہے تو کھلو کے پڑے، اگر کسی سوٹی نال سہارا لے کے کھلو سکتا ہے تو پھر بھی اللہ 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 اللہ۔ پس بے شک علامہ حلوانی نے فرمایا ہے صحیح ہے کہ لازم ہے قیام، کیا ہے؟ واقع فی الاصل لا یلزم ہے، لازم نہیں کیے، صحیح ہے کہ قیام لازم نہیں ہے جس لئے مجبوری ہو جائے تن جی۔ اچھا جی، او بے خود رو، او ما یعنی اللہ سدھا کانڈ پر نے لمحہ پوے جی، بنانے والا ہو اچا سرانہ اپنے دو کاندھوں کے درمیان، تے لمبا کرنے والا ہو اپنے پاؤں کو کدھر؟ قبلے والے، تاکہ قدرت پائے کس سے؟ تائیں نا، وگرنہ پس حقیقت الاستلقاء سدھا بالکل لمحہ پیچھے تکیہ کوئی نہیں، یہ منع کرتا ہے صحیح کو بھی اشارہ کرنے سے۔ اگر ہر باری پڑھے جو دلیل کہ تو صحیح جنہیں وہ بھی سر چک کے بڑا مشکل ہے جی، خاص کر کے موبائل دا ماریا جنہیں پٹھے بیڑا گرک ہو گیا جی، سنیں جی وہ تو شدہ سدھا بیٹھا بھی گردن نہیں ہلاندہ جی۔ بس کیسے ہوگا مریض گزاف الغنیان۔ اچھا جی، اصل اندے وچ کی ہے وہ پیچھے بھی والا ہے، ہن تفصیل
اصل اس میں حدیث ہے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو بواسیر کی تکلیف تھی جی. تو جناب عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں. فرمایا نماز پڑھ کھڑے ہو کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس پہلو پر. اخرجہ مسلم و اصحاب سنن. امام نسائی نے یہ بھی اضافہ کیا ہے پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس فمستلقیا، نہیں تکلیف دیتے اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے برابر. جی ناسب حاضر روایہ النسائی اندنے بھی آخر بھی امام نسائی نے زیادہ کیا ہے. موشی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسا کہ علامہ ذیلی نے نصب الرایہ میں بیان کیا، حافظ ابن حجر نے بھی درایہ میں کہا کہ نسائی میں یہ روایت ہے، لیکن موشی کہہ رہے ہیں جڑا موجودہ نسائی ہے نا جی سنن کبرا 6 جلداں اندے وچ بھی یہ روایت اے زیادتی کوئی نہیں لبھی. تے جڑی مجتبا جڑی 6 کولوں مختصر کیتی ہے جڑی گل سمجھانا پھر بھول جاندی ہے اندے وچ بھی کوئی نہیں لبھی. آندے نے شاید کہ یہ ساکت ہوگی یہ مطبوعہ سے، بھئی مخطوطیاں وچ ہوے گی، ظاہر ہے جس وقت حوالے ہوئے تو مخطوطے ہی سارے سارے کول تو ہے نہیں کوئی، تو جائز ہے کہ وچوں ساکت ہوگی ہوگی جی اے مطلب ہے جی. اللہ اکبر. کیونکہ ہر بندے نے اپنے علاقے میں جڑی حدیث پاک کتاب پڑھائی ہے، مثلا بخاری شریف ہے تو وہ بخاری کوئی چھپی تو کوئی نہ بشرا والوں دی، بس جس بندے استاداں کو پڑھیا ہو صدیاں تک انہیں اندر کو بخاری لکھی استاداں کو، پھر لکھ کے مقابلہ کیتا تو پھر لیا کہ انہیں اپنے علاقے جو کتاب پڑھائی ہوں اگلے شاگرداں نے انہیں اپنی کتاب تو لکھوانا ہے. اللہ تعالیٰ کڈی حفاظت کی تھی دین دی، خدا دی قسم کو 2 صفحے نہیں پوری کتاب، پھر ایک جلدہ نہیں پچھلیاں جڑیاں صدیاں پہلے لکھیاں تفسیراں 20-25 جلداں دیاں وہ اگلیاں لوکاں نقل کیتیاں، انہاں تو فائدے اٹھائے، وہ کتاباں ہند پہنچیاں، وہ کتاباں مختلف علاقیاں چ پہنچیاں. تے اے مولوی عبدالحی صاحب جدوں کام کر رہے ادوں جتبات کو نہیں سی گی کہڑی کتاباں دے حوالے دیندے نہیں، بڑا کٹ سی اجے کم تو شروع نہیں سی ہویا صحیح جی. تے اے سارے مخطوطیاں تو کتھوں جا کے اتھوں نقل کر کے لیاونیاں، انہاں دے کتبخانے جانا، اجازت منگنی مینوں کتاب نقل کرن دی اجازت دیو ہیں. فرمایا نہیں امام احمد بن حنبل نے باب ابن بارہ تو کتابیں کو نے نقل کیتی ہیں امام شافعی دیاں اتھوں جی، مصر بھی گیا تے کم ہی نہیں کیتا ہے جی. تے ایک تے نا کتب خانے جانا سویرے ناشتہ کیتا ہے نا تے پھر یار عامر یار کتب خانے چلیے فلانی کتاب ہے کیڑی مصر دی عبور کرن کنے دی اے 200 ریال دی، اور نہیں یار 125 ریال 30، چلو ٹھیک دیو جی، لو جی کتاب بیگ چ پائی، لو جی واپس آ گئے. ایک نسلیہ مدینہ شریف 15 دن حاضری ہے تو 15 دنوں میں نماز پڑھ کے سونے دی بارگاہ اسلام پیش کر کے 15 دنوں میں کی کرنا ہے؟ کوئی کتاب اتنے لائبریری جا کے جڑی نہیں ہے گی ضرورت ہے پوچھ کے مخطوطہ تے اتنے نقل کرنی ہے. ہواج کے کاغذاں ہوتے ہیں تو پینسل کاغذ سیاہی اپنے کول ہونی چاہیے نا، پھر انہوں جلد بنانے دا بل بھی آندا ہوئے سارا. یہ سارے بزرگ یہ سارا کچھ سکھے ہوندے سن جی. باندر والے ٹبر ہوں ان کو جانا ٹم ٹم کرتا ہے بھائی صاحب جی. یعنی احساس کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں اللہ دی قسم. اور اگر متاثر ہو جائے قعود تو اشارہ کرے لیٹ کر، اور پاؤں دونوں اس کے قبلے کی طرف ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ،
یا مدتاجن یا پہلو پر لیٹ کر اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہو اور اول اولا ہے سیدھا لیٹ کے لتاں قبلے وال دے پچھو چکیا ہوئے یا اے وے کہ انج لیٹے لتاں سر جنوب تے پیر شمال وال یا سر شمال وال تے پیر لیکن پہلو تے لیٹے تاکہ منہ کدھر ہوئے قبلے وال ہوئے آندھے اول اولا ہے اول اولا ہے او بے خود روم او مدتاجیان اے اللہ ایمن تاں جے سر ساڑھے ملک جے سر جنوب تے لتاں ہون سجے لیٹے ہیں تے جے ہوندیاں لتاں ہو گئیاں کدھر ادھر کی ہے شمال ہاں تے سر ہوگا جنوب تو ہن کھبے پاسے لیٹنا جگہ منہ قبلے وال کرنا ہے نہیں اللہ جنبل ایمن یا بالایسر ہے اول اولا ہے اول اولا ہے جی تو جو نا اللہ جنبل ایمن ہے او تھلے لکھے او کہ ففل مراکی الایمن افضل من الواردا بہل اثر اے شاباش جی اور اگر اچھا ویکھنا اولا اول اولا ہے او پچھلا او سیدھا لیٹنا اس لیے کہ جو مستلقی ہے نا تے پیچھے ہوندے سرانہ ہے اور جو چاہے ہوگا منہ اس کا قبلے کی طرف اکثر دا مطلب یہ ویکھنا انج بھی ہو جائے نا تو تاں سارا منہ ادھر ہے نا اور مدتجی ہوگا منحرف اس سے کس سے کیویں اس لیٹے ہیں نا جی منہ سدھا جس لئے انہیں اشارہ کرنا انج تو قبلے وال نہیں جانا بلکہ ادھر جانا ہے جس لئے انج ہونا اشارہ کرنا تو کدھر جانا ہے اے گل ہے جی چلو جی یہ آگے مسئلہ یا لیٹ کر اور پہلو پر اور منہ اس کا قبلے کی طرف ہو اول اولا ہے اور اگر چلدیا اتنے گل آئی اور اگر متعذر ہو جائے اشارہ بھی نہیں کر سکتا سر نال تو مؤخر کر دی جائے گی نماز جب ٹھیک ہوئے گا پھر قضا کریں جی چلا گیا تے نمازہ معاف اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ خلاف واسطے اور نہ اشارہ کرے اپنے ابروؤں کے ساتھ اور اپنے قلب کے ساتھ ادھر دیکھو خیرات اے تورے کا الصلاۃ نماز ترک کر دی جائے گی اور مؤخر کر دی جائے گی نماز کے وقت سے یہاں تک کہ قدرت پائے کسی صورت پر نماز کی کھلو کے بے کے رکوع سجود بے کے اشارے نال لیٹ کے نہیں مختلف صورتاں دی اشارے نال اس لیے کہ اللہ عز و جل نے لا یکلف اللہ نفسا الا ہن دی طاقت نہیں رہی اچھا جی ولا یومی بے یعنی نہیں جائز اس کے لیے وقت متعذر ہونے اشارے کے سر کے ساتھ سر نال اشارہ نہیں کر سکتا تو ہن نہیں جائز یہ کہ اشارہ کرے یا اشارہ کرے اور جبین ایتھے بھی ہولی ہولی ہلدی ہولی ہولی یہ بھی نہیں یا اشارہ کرے دل کے ساتھ اس لیے کہ وہ جو ثابت ہے احادیث میں معاذ وہ اما بالراس ہے کیا ہے تے قانون ہے کھڑا کرنا ابدال کو رائے کے ساتھ ممتنع ہے اور بدل اصل تے بھی نماز کھلو کے ساری رکوع سجود نال پھر اگے بدلا تو جن تک شریعت نے بدلا بنایا ٹھیک ہے اسی رائے نال بدلے تے سمجھو نا قانون کے ابدال جو ہیں وہ رائے کے ساتھ اچھا جی اگوں دیکھو اور من کرو اور اگر متعذر ہو جائے اشارہ تو مؤخر کر دی جائے گی نماز اور یہاں مؤخر دا مطلب یہ نہیں بھی آخری وقت پڑھنا ہے یعنی اپنے وقت میں چھوڑ دی جائے گی اور نہ اشارہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے وہاں نے کھانا بھی اشارہ کر سکتا ہے تو نماز پڑھی احتیاط ہے بابیاں دی اور نہ اشارہ کرے
ابروؤں کے ساتھ، ابرو جاننا ہے ہو، اور اپنے قلب کے ساتھ. اچھا جی، اور اگر متاثر ہو گیا رکوع اور سجود نہ کہ قیام. اجے تو گوڈیاں 'چ مسئلہ ہے جی. رکوع سجود متاثر ہے، قیام اج میں سارے ایسی مریض بنے ہیں تو بیٹھ جائے اور اشارہ کرے. اے طریقہ ہے کی کرے؟ بے کے اشارے نہ نماز پڑھے. اور وہ افضل ہے اشارہ کرنے سے کھڑے ہو کر، کیونکہ کھڑے ہو کے تو اشارے نال پڑھنی، رکوع سجود تو کر نہیں سکتا، تو اشارے نال پڑھنی ہے، تو بے کے اشارے نال پڑھنی ہے. او کہ کوئی نہیں اگوں ویکھنا مت، وہ شرح پہلے پڑھ لی 1 منٹ پھر لئی نشان. اس لیے کہ قعود، میں شرح پڑھ لیندے نا پھر پتر لئی نشانی. اس لیے کہ قعود اقرب ہے کس سے؟ اور سجود ہی مقصود ہے پوری نماز میں، اس لیے کہ سجدہ ہی غایت تعظیم ہے. او جن دی خاطر اسی مر گئے بے نک رہ جائے، اے نک مٹی دے لانا ہے، کتنے لانا ہے؟ اے تاں واسطے غایت تعظیم ہے. کی یہ غایت تعظیم ہے جی. اے شاباش ہے جی. او دھیان او ادھر ویخ، قا آدھا وینا پہ او متاثر ہو گیا رکوع سجود نہ کہ تو کی کرے؟ ادھر ویخ، قال فی المنیا والغنیا. ان دی شرح کہ اگر قدرت پائی مریض نے قیام پر نہ کہ تو نہیں لازم اس کو قیام، بلکہ جائز ہے یہ کہ ادا کرے نماز، اور یہ افضل ہے بہ کے پڑھنی اشارے نال. خلاف ہے واسطے امام ظفر اور ائمہ ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، کیونکہ ان کے نزدیک لازم ہے یہ کہ اشارہ کرے کھڑے ہو کر، اس لیے قیام بھی رکن ہے، تو بس نہ چھوڑے اس رکن کو مال قدرت علیہ. یہ ان کی دلیل ہے. ہماری دلیل او بھائی جی، قیام صبر وسیلہ ہے سجود کا اور نیچے جھکنے کا، اور سجود ہی اصل ہے نماز کے اندر. اس دلیل کے ساتھ کہ سجدہ شرعن عبادت ہے اکیلے بغیر قیام کے، جیسا کہ سجدہ تلاوت، اور قیام نہیں مشروع عبادت وحدہ ہو، کہ کلا قیام وکھرا صرف قیام کی ہوئے. جنازے نال نہ سوال کر دیا جی، وہ وکھری شے جی، وہ جنازہ پوری کی نماز ہے، کلا جی میں سجدہ تلاوت کلا سجدہ. اور اگر سجدہ کرے غیر اللہ کو تو کفر ہو جاتا ہے، اور حالانکہ اس طرح قیام مطلب لوگوں سامنے کھلوتا ہے اس طرح سیدھا ہو کے، تو کی کفر نہیں، لیکن سجدہ غیر اللہ نہ کرو کی ہے، تو پھر مرکزی چیز کی ہے نماز میں انتہائی تذلل، اور وہ سجدے کی شکل میں ہے. سنے ہی اے شاباش جی. اچھا جی، تو دھیان وہ بلا ہو جائے. پس جب عاجز آ گیا اصل سے، کس سے؟ تو ساکت ہو گیا وسیلہ. کون؟ قیام وسیلہ ہے. جب اصل سے ساکت، اصل سے عاجز آ گئے سجدے سے، تو جو وسیلہ ہے سجدے کا وہ ساکت ہو گیا. جیسا کہ وضو میں جدو نماز مؤخر ہو گئی تو وضو خام مؤخر ہو گیا. اور ساج مال جمعہ، جدو جمعہ ذمے نہیں تھے، عورتاں تھے ساج بھی، مریض تھے، بڈھا چنگا بڑا بابا احمد. وَهُوَ الْمَقْصُودُ، سمجھا جائے
یعنی سجدہ ہی، اور وہ سجدہ مقصود ہے کس سے؟ قیام اس واسطے میں باوجہ ہونے سجدے کے غایت تعظیم، اسی طرح ہے ہدایہ میں اور اس کے غیر میں، اور اس میں بحث مذکور ہے کس میں؟ اور لکھا ہے والبحث ہوا کہ کبھی منع کیا جاتا ہے یہ کہ مشروعیت اس کی قیام کی کس کے لیے؟ علی وجہ الحصر، بلکہ اس کے لیے ہے اور اس کے بھی لیے ہے جو فی نفسی یا کس سے؟ بے شک قیام بھی تو اللہ کے سامنے تعظیم ہے، جیسا کہ یشاہد فی شاہد من اعتبار کذالک، حتیٰ کہ پسند کرتے ہیں اس کو اہل تجبر اس لیے کہ سارے سامنے لوگ کھڑے رہن۔ پس جب فوت ہو گیا خد تعظیمین تو ہوگا مطلوب اس کے ساتھ جس میں فی نفس ہی ہے، لہذا قیام سجدے واسطے بھی سبب ہے تو نماز وچ قیام خود بھی تو کی ہے تعظیم ہے نا، اللہ دی نماز پوری تعظیم ہے، اور دلالت کرتا ہے لا نفی حاضر دعویٰ یہ کہ وہ بندہ جو قدرت رکھے کس پر نہ کہ تو واجب ہے قعود، باوجود ہے کہ نہیں ہے سجدے میں اس کے بعد عقیبہ ہو یہ نہایت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے قیام کوئی نہیں ہے، تو حالانکہ بہ کے رکوع سجود نال نماز پڑھے جیے، لیکن ایک توجیہ کی تھی بابر اپنی تحقیق خلاصہ پتر ہوئی ہے کہ بھئی سجدہ جو ہے نا یہ انتہائی تعظیم ہے، تو جب سجدہ نہیں نا تو جو وسیلہ ہے قیام وہ بھی نہیں جی۔ سنیں جی مسئلہ جس تے نشان لاؤ سا جے بچہ جی اے وے جڑا سانو آ کرسیاں والا سیاپا ساڈے گاٹے چ پیا ہے نا، اے بڑی سزا بنی ہے جی۔ اگے کوئی نہیں سی گا، سارے بابے بہ کے لتاں لمیاں کر کے گوڈا کھڑا کر کے بہ کے نمازاں پڑھتے سن جی، اے سزا بڑی پیڑی بڑی ہے جی۔ جس بندے بھی یہ بدعت کڈی ہے نا بدعت سیئہ، یہ آسان ہے جی، سیئہ ہے کہ یار اگے ہونے تک پیچھے بندے بوڑھے کو نہیں ہوئے، پرسوں دی گل ہے کرسیاں مسیتیں ہیں میرے سامنے یار، سارے بابے بہ کے نمازاں کو لت لمی کر کے گوڑا، شریعت آکھے نے لتاں قبلے وال کرنے دی اجازت ہے، یہی مسئلہ اور تو کو نہیں ہے گا، تو دوویں لتاں جگہ کر کے بہ کے تے زمین دے نیڑے ہو گئے نا، اے فائدہ سو جی۔ ایک صفحہ میں اگے پیچھے تماشا بنے ہیں جی وہ کھلوتا ہے کھلو کے بھئی جدو پڑھنی شاعر پھر کھلون کا کی مطلب ہے جی، پھر کرسی تے بہن کا کی مطلب بھئی بکھرا ایک ڈرامہ بازی ہے جی، یا کھلونا ہے یا زمین تے بہنا ہے جی جی۔ قولہ اور اگر متاثر ہو جائے رکوع اور سجود نہ کہ قیام تو بیٹھ جائے اور اشارہ کرے، اور وہ افضل ہے اشارہ کرنے سے کھڑے ہو کر، اس لیے کہ قعود اقرب ہے سجدے سے اور یہی مقصود ہے، اور سمجھے ہی اس لیے کہ یہ غایت تعظیم ہے۔ اچھا جی وَمُومِعٌ بندہ اشارہ کر رہا تھا جی تو صحیح ہو گیا نماز میں، جی تکلیف سی ختم ہو گئی جی، سنیں تے اٹھنے دی قدرت پا لئی تے رکوع سجود دی قدرت آ گئی، یا بیٹھے رکوع سجود دی قدرت آ گئی تے اے جناب پچھلی نماز کرے ختم تے اگوں نمی شروع کرے، استانافا اے ادھروں ویخ منہ میں ان یعنی وہ جو شروع ہوا اپنی نماز میں کس کے ساتھ؟ باوجہ لتعذر غیر ہی بشارت علاوہ اس واسطے کیے رکوع سجود نہیں کر سکتا، تو پس صحیح ہو گیا اپنی نماز کے، پس صحیح ہو گیا اپنی نماز کے اثناء میں، اور زائل ہوگی مرض اس کی، پس قادر ہو گیا رکوع اور سجود پر، تو باطل ہوگی نماز اس کی، اور واجب ہے اس پر یہ کہ ابتدا کرے نماز کی راکعاً اور نہ بنا کرے ما بنا پر، وجہ اس لیے کہ ہن اصل جب مسئلہ ایک اقتدار ہے ان دے اتے مسئلے قیاس نے، اس لیے کہ نہیں جائز اقتدار راکے کی کس کے ساتھ، تو پس اسی طرح بنا بھی
بنا بے اشارے ہوتے رکوع سجود دی بنا، تاکہ نہ لازم آ جائے بنا کبھی کی۔ یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کے قول پر ہے، اور اس میں خلاف ہے کن کا؟ اور بہرحال وہ بندہ دھیان ہو، بہرحال وہ بندہ جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر رکوع کر رہا تھا اور متن والی جزی پھر ترجمہ کر دیں ہوندا پڑھو شرح، سجدہ کر رہا تھا، کسی عذر کی وجہ سے کھلوتا نہیں سی، پس قدرت پائی اس نے اپنی نماز کے درمیان قیام پر، تو جائز ہے اس کے لیے بنا عندہما، ہاں ہن کھلو کے نماز دی بنا کر سکتا ہے جی۔ خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے، یہ خلاف مبنی ہے قائم کی اقتداء کے جواز پر، کس کے ساتھ؟ بے کھلونے والا رکوع سجود نال پڑھنے والا بہ کے رکوع سجود والے دے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ فَإِنْدَهُمَا جائز ہے، اور یہی بوجہ اس کے جو ثابت ہے سنن میں کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اپنے مرض موت شریف میں بیٹھ کر، یعنی وہ مرض جس کے بعد سونے وصال فرمایا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، تو پس اسی طرح جائز ہے۔ اور اندہ محمد چونکہ اسی طرح بنا بھی جائز نہیں ہے۔ او تھلے حدیث فان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کہ کان ابو بکر یصلی وہو قائم لیکن یصلی بے تے والناس یصلون تے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد۔ اچھا ہوں پچھو میں کہنے کری اور وقائدن اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا کھلو کے نہیں سی پڑھتا پیا، اور پس صحیح ہو گیا نماز میں، کھلونے دی قدرت پا لئی تو بنا کرے کھڑے ہو کر، ایتھے استناف نہیں، اس دے بنا کر سکتا ہے، یہ تفصیل پڑھی ہونا جے او باجے ہو۔ اور اشارہ کرنے والا صحیح ہو گیا نماز میں تو استیناف کرے، یعنی ابتدا کرے، پچھلی ختم، اور بیٹھ کر رکوع سجود کرنے والا پس صحیح ہو گیا نماز میں، یعنی قیام دی قدرت پا لی تو بنا کرے کھڑے ہو کر۔